السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس ٹی وی۔ آج ہم حاضر ہیں ایک سچی کہانی کے ساتھ۔ کہانی کا نام ہے قیدی نمبر 786۔ قیدی نمبر 786 نام ایل رکھا، یہ اس ٹائم پہ عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ آج ہم اس کی سٹوری آپ کو سنائیں گے، جو کہ ہم نے اسی کی زبانی ہم نے سنی ہے۔ حالات اور واقعات کو ہم نے چینج کر دیا ہے، تو آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ اللہ رکھا ایک بہت ہی پنجاب کے کچے کے علاقے کا گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اللہ رکھا بتاتا ہے کہ اس وقت میری عمر 16 سال تھی جب میرے والد صاحب انتقال کر گئے۔ میرے والد کا میرے سر سے سایہ اٹھ گیا۔ ہم 5 بھائی بہن تھے اور ہمارا غریب فیملی سے تعلق تھا۔ تھوڑی سی زمین تھی جو کہ میرے والد نے گاؤں کے نمبردار کو گروی رکھی ہوئی تھی۔ گاؤں کا نمبردار بہت ہی ظالم شخص تھا۔ والد کے مرنے کے بعد ہمارے اوپر غریبی ٹوٹ پڑی اور میں نے پڑھائی بھی چھوڑ دی، اور پڑھائی چھوڑنے کے بعد میں گاؤں کے آباش نوجوانوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا۔ وہاں سے میرے تعلقات شہر کی طرف رخ ہوا میرا، اور شہر میں ایک بشیر نامی آدمی کے پاس میں پہنچ گیا۔ بشیر نامی آدمی جیب کترے کا کام کرتا تھا اور وہ بچوں کو ٹرین کرتا تھا۔ اس نے مجھے بھی ٹرین کیا اور میں اس کام میں ماہر بن گیا۔ یہ واقعہ تقریباً آج سے 20 سال پہلے کا ہے۔ اس دور میں جیب کترے جو تھے بسوں کے اندر جو ہے جیب کاٹی جاتی تھی، اور ہر بندے کا ایک علاقہ تھا۔ ایک سٹاپ سے لے کے ایک سٹاپ تک ایک جیب کترے کا علاقہ تھا۔ اس کے اندر وہ اگر کاروائی ڈال سکتا تھا ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آگے والا بندہ اس کو بیچ دیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بندہ اس کی جیب نہیں کٹ سکی، وہ بکتا بکتا میرے پاس پہنچا۔ جیسے ہی بس کے اندر میں چڑھا تو آگے سے ایک بندہ جو ہے میں نے پہچان لیا، جو پیچھے والا جیب کترا تھا پیچھے والے علاقے کا۔ اس نے میرے کو بتایا کہ یہ بندہ ہے، اس کے پاس پیسے ہیں اور میں اس کی جیب نہیں کاٹ سکا، لہٰذا یہ میں نے 90,000 میں خریدا ہے۔ اب آپ 1 لاکھ میں خریدتے ہو تو یہ آپ کا، اور اپنے علاقے میں اس کی جیب کاٹ سکتے ہو تو کاٹ لو اور مجھے 1 لاکھ دینا۔ میں نے اس بندے کو 1 لاکھ میں خرید لیا۔ خرید کے میں اس بندے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس بندے کی جیب میں پیسے نہیں تھے، پیسے اس کے ہاتھ میں ایک بالٹی تھی، سلور کلر کی، سلور کی بالٹی تھی جس کے اندر اس نے پیسے رکھے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر اس نے ڈھکن سے کپڑے سے باندھ رکھا تھا۔ اب اس کے اندر سے پیسے نکالنا آسان کام نہیں تھے، اور یہ آخری حد تھی۔ آگے جو ہے بس جا کے رک جانی تھی اور وہاں سے اتر کے آگے گاؤں شروع ہو جانا تھا۔ آگے کوئی یعنی کہ وہ مجھ سے آگے کوئی لینے والا نہیں تھا، میں آخری بندہ تھا۔ آخر کار بس چلتی رہی، میں انتظار میں رہا کہ یہ بندہ ادھر ادھر ہوگا، یا گاؤں سے جب اترے گا تو میں اسے بالٹی چھین کے بھاگ جاؤں گا۔ یا کسی بار 1 لاکھ میں نے وہ بندہ خریدا تھا، تو کوشش تھی کہ میں 1 لاکھ تو اپنے پورے کروں گا، ہر حال میں کروں گا۔ اسی اسنا میں بس سٹاپ آ گیا، گاڑی رک گئی، سب لوگ اتر گئے، وہ بندہ بھی اتر گیا، میں بھی نیچے اتر گیا۔ اب وہ ایک راستے پہ پیدل چلنا شروع ہو گیا، کیونکہ گاؤں رات کا ٹائم ہو چکا، تقریباً رات کے 10 سے 10:30 بج چکے تھے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے۔ میں نے بولا اچھا موقع دیکھ کے گاؤں میں کہیں کہ میں اس کو لوٹ لوں گا۔ ایسا کرتے کرتے اس کا گھر جو تھا وہ گاؤں قریب ہی تھا، بس سٹاپ سے تھوڑا قریب ہی تھا۔ تو 15-20 منٹ کے بعد ہم گاؤں میں داخل ہو گئے، اور مجھے موقع نہ مل سکا کہ میں اس کی بالٹی چھین کے پیسے نکال لوں۔ خیر آہستہ چلتے 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 وہ اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچ گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں گھروں کے دروازے عام طور پہ کھلے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، حویلی ٹائپ گھر ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے دروازہ بجایا، گاؤں میں کے اندر بجلی، آپ کو پتہ اس ٹائم پہ کچھ لوگ گاؤں میں تھی کچھ میں نہیں تھی، وہاں پہ بجلی بھی نہیں تھی۔ تو اس نے دروازہ بجایا، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ اندر سے کھلا، شاید اس کی بیوی نے دروازہ کھولا، وہ اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہو گیا تو دروازہ کھلا ہی چھوڑ کے اندر چلے گئے۔ میں نے موقع دیکھا اور میں بھی اندر پیچھے گھس گیا، اور گھس کے جا کے جہاں پہ ان کے گھر کے اندر کافی سارے کمرے تھے، جہاں وہ جانوروں کا، بیلوں کا اور گائے بھینس کا کمرہ تھا، میں وہاں جا کے چھپ گیا، اور اس تاڑ میں رہا کہ میں جیسے بھی یہ بالٹی ادھر ادھر ہوں گے تو میں پیسے نکال کے نکل جاؤں گا۔ وہ بندہ گھر کے اندر، انہوں نے ایک دوسرے سے باتیں کی، بیٹھ گیا، تو میں موقع کی تلاش میں کرتا کرتا موقع مجھے ملا، اور میں اس کمرے میں چلا گیا جہاں پہ اس نے جا کے بالٹی رکھی تھی۔ میں اس میں جا کے کمرے میں اس چارپائی کے نیچے لیٹ گیا۔
چارپائی کے نیچے لیٹ کے اب میں انتظار میں تھا کہ یہ لب سوئیں گے تو میں پیسے نکال کے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ رات کو تقریباً ٹائم زیادہ ہوتا گیا، وہ کھانا پکنا شروع ہو گیا، کھانا وانا انہوں نے کھایا، کھانا وانا کھا کے تو وہ بندہ اپنے کمرے پہ اسی چارپائی پہ لیٹ گیا جس کے نیچے میں لیٹا ہوا تھا، اسی کے اوپر وہ بندہ لیٹ گیا۔ اب میں اس انتظار میں تھا، اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی رہی کافی دیر، وہ باتیں کرتے رہے، میں اسی انتظار میں تھا کہ بھائی جو جب کب یہ سوئیں اور میں کب اپنے پیسے لے کے نکل جاؤں۔ اسی انتظار میں تھا کہ اس کی بیوی اٹھ کے چلی گئی اور بندے کو نیند آنا شروع ہو گئی اور بندہ سو گیا اور وہ خراٹے لینے شروع ہو گیا۔ میں اسی اسنا میں تھا کہ بھئی اس کی بیوی تھوڑی دیر میں سو جائے گی تو میں پیسے لے کے نکل جاؤں گا۔ تقریباً آدھی رات ہو چکی تھی، رات کا تقریباً 1-1:30 بج چکا تھا۔ میں نے چپ کر کے اٹھا اور وہ پیٹی کے اوپر جو بالٹی پڑی تھی اس کو نیچے رکھا اور اس میں پیسے نکال لیے، کافی پیسے تھے، اور میں نے وہ پیسے اپنی جیبوں وغیرہ میں ڈال کے اب میں اس انتظار میں تھا کہ ابھی میں نکلنے والا تھا کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ جیسے باہر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو میں دوبارہ پھر چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ جیسے میں چارپائی کے نیچے چھپ گیا تو باہر سے کسی کے بولنے کی آواز آئی اور عورت باہر چلی گئی، اس نے دیکھا مرد سویا ہوا تھا، وہ بندے کو کچھ ہوش نہیں تھی، وہ سویا ہوا تھا۔ تو جیسے وہ بندہ اندر آیا انہوں نے آپس میں باتیں کی تو میں نے بولا ابھی یہ رک جائیں گے تو میں نکل جاؤں گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے باہر سین کے اندر کوئی گڑھا کھودنے کی آوازیں شروع ہو گئیں کہ کوئی بندہ جیسے گڑھا کھود رہا ہے، تو کسی کے ساتھ آہستہ آہستہ 2-3 بندوں کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ گڑھا کھود رہے تھے۔ اب میں انتظار میں تھا کہ میں نکلوں گا، لیکن اب مجھے موقع نہیں مل رہا تھا اور انہوں نے دروازہ بھی بند کیا ہوا تھا کہ میں دروازہ کھولتا تو دروازے کی آواز بھی آتی جس کمرے کے اندر وہ بندہ تھا اور جس کمرے کے اندر میں تھا۔ اچانک تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا، دروازہ جیسے ہی کھلا تو وہ ایک عورت اور ایک مرد اندر، وہ اس کی بیوی اور ایک اس کے ساتھ مرد اندر داخل ہو گئے۔ میں چارپائی کے نیچے تھا تو انہوں نے آ کے، بندہ سویا ہوا تھا، عورت کے ہاتھ میں ایک ڈبٹہ نما چادر نما کپڑا تھا پتلا سا، اس نے اس کے بندے کی جو اپنا اس کا شوہر تھا اس کی دونوں ٹانگیں باندھ دیں اور وہ ابھی سویا ہوا ہلا نہیں تھا۔ ٹانگیں باندھنے کے بعد اس جو بندہ دوسرا ساتھی آیا تھا اس کا ساتھ والا، اس نے ٹوکا نکالا اور نکال کے اس بندے کی گردن پہ مار کے اس کی گردن کاٹ دی۔ جیسے گردن کاٹ دی میں حیران پریشان نیچے چارپائی کے میں تھا، خون میرے اوپر گرنا شروع ہو گیا۔ میں نے بولا کہ یہ کیا ہو گیا؟ اب میں پریشان، انہوں نے گردن کاٹ دی، کاٹ کے تو بندہ تڑپتا رہا، پھر وہ باہر گئے، جا کے گڑھا کھودنا شروع ہو گیا، انہوں نے اس کے اندر لاش اس کی ڈال دی تھی۔ اب میں نیچے تھا، مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، کیا میرے ذہن میں آیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ وہ ٹوکا وہاں پڑا ہوا تھا اور اس کا سر بھی کٹا ہوا تھا اور وہ بندہ وہاں مر چکا تھا۔ میں نیچے سے نکلا اور میں نکل کے دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا، ٹوکا ہاتھ میں پکڑ لیا میں نے۔ تھوڑی دیر میں وہ عورت اندر آئی تو میں نے ٹوکا اس عورت کے سر کے اندر مارا اور وہ جیسے میں نے ٹوکا مارا وہ عورت گر گئی یہاں پیچھے، اور میں نے اس کی گردن پہ ٹوکا دوبارہ مارا اور گردن اس کی کاٹ دی۔ تھوڑی سی جو ہے وہ حرکت ہوئی اور اس باہر والے بندے نے بولا کیا ہوا، تو اس کو مارنے کے بعد میں سائڈ پہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ جیسی بندہ اندر گھسا دروازے کے پیچھے نکلا، میں نے ٹوکا اس کے سر میں مارا، اس کو بھی نیچے پھینک دیا اور اس کو بھی گردن کاٹ دی۔ اب ان دونوں کو مارنے کے بعد اب میں نے ان کو کیوں مارا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں بس دیکھ نہیں سکا اور میں مار کے ان کو وہاں سے نکلا۔ جیسے میں نکلا میں بھاگ رہا ہوں، کپڑے میرے خون میں لت پاتے ہیں، پیسے میری جیب میں، ایسے کرتے کرتے میں اسی جگہ پہ بس سٹاپ پہ پہنچا تو میرے کپڑے وہاں خون و خون تھے۔ تھوڑا تھوڑا دن نکلنا شروع ہو گیا تھا اور لوگوں کو تھوڑا تھوڑا، میرا ارادہ تھا کہ میں اس سے پہلے ہی نکل جاؤں گا لیکن میں نکل نہ سکا۔ تو جیسے میں بس سٹاپ پہ پہنچا وہاں پہ کپڑے میرے خون میں تھے، لوگوں نے مجھے دیکھنا، دن نکل آیا، لوگوں نے مجھے دیکھنا شروع کیا تو کسی نے پولیس کو فون کر دیا یا کسی پولیس والے کو بتا دیا۔ تھوڑی دیر میں وہاں پہ بس پولیس پہنچ گئی اور مجھے وہیں پہ اسی بس سٹاپ پہ گرفتار کر لیا گیا اور آج میں جیل کے اندر ہوں، عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ وہ عورت اس بندے کی بیوی تھی جس کو اس نے قتل کیا، اور وہ جو دوسرا بندہ تھا اس کے ساتھ وہ اس کے ناجائز تعلقات تھے، وہ شادی کرنا چاہتے تھے دونوں آپس میں،
دونوں رشتہ دار بھی تھے اور وہ اسی بندے کا کزن بھی تھا۔ تو یہ واقعہ بالکل سچا، اور میں حقیقت بتا رہا ہوں، میرا نام اللہ رکھا ہی ہے، لیکن میں اپنا علاقہ، جن لوگوں کو یہ سٹوری کا پتہ ہے، اور یہ اخبار میں بھی سٹوری چھپ چکی ہے، نوائی وقت اخبار کے اندر رسالہ آتا تھا، اس کے اندر یہ شائع ہو چکی ہے۔ تو آج کی کہانی مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، واقعات اچھے لگے ہوں گے۔ اسی طریقے کی ہم کہانی، سچی کہانی، ہر ہفتے ایک کہانی آپ کو پیش کیا کریں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔